قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ قرآن مجید کے پیارے پیارے مختلف اور خوبصورت واقعات ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ آج جو قصہ آپ کو سنانا ہے بڑا ہی انوکھا ہے اور شاید آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافے کا باعث ہوگا۔ آج دنیا بھر میں قتل و غارت گری بڑی عام ہے اور یقیناً یہ افسوسناک بھی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کب ہوا تھا، کس کا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا؟ یہ سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور آج قرآن پاک کا یہ واقعہ ہم نے سننا ہے۔ سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلے مقتول حابیل ہیں۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا نکاح کا دستور یہ تھا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوتے تھے وہ دوسرے حمل کے لڑکا اور لڑکی سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا۔ یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہر حمل میں، ہر پریگننسی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، مگر چونکہ وہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے تو اس دستور کے مطابق ان دونوں کا نکاح ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے حمل میں، دوسری پریگننسی میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی لڑکا اور لڑکی، ان کا پہلے حمل والوں سے نکاح ہوتا تھا۔ چونکہ انسانیت کو فروغ دینا تھا، مزید دنیا میں یوں سمجھیے کہ مخلوق کو بڑھانا تھا، تو یہ ایک دستور اس زمانے میں تھا۔ بہرحال اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اکلیما سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو خود اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا سمجھایا کہ اکلیما تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل اور حابیل دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیما کا حقدار ہوگا۔ اور اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی اپنی قربانی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے تھے تو آسمان سے آگ آ کر اسے گویا کھا لیا کرتی، جلا دیا کرتی، اور وہی اس کی مقبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ اب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھ دی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اب اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے اپنے بھائی سے کہا بھی کہ قربانی قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی ضرور قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت یہ ہے
کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طیور اور درندوں میں یعنی پرندوں، جانوروں اور درندوں میں ایک اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ کالا اور نہایت بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا بے حد رنج ہوا، بے حد غم ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی نہ آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پرستش کرنا شروع کر دو، تم بھی آگ کو پوجنا شروع کر دو۔ اب قابیل نے گویا آگ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی اور اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کی۔ یہ روئے زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ ایک اندھا تھا، اس نے پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہیں ہبۃ اللہ، یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جس میں دنیا کے سب سے پہلے قتل، سب سے پہلے قاتل، سب سے پہلے مقتول، سب سے پہلے مجرم کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں اور کیسے واقع ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ ترجمہ: بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ انی اريد ان تبوء بإثمي وإثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ ترجمہ: میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے تلاوت قرآن پاک بھی سنی، ترجمہ قرآن بھی سنا۔
واقعہ بھی سنا، سیکھا کیا؟ آئیے کچھ عبرت کے مدنی پھول چنتے ہیں، آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ اس واقعے سے سب سے پہلا جو مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ناحق جو ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا عورت کے فتنے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ آج کل جو لوگ ایسے عشق کے اور فسق کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں بے حیائی کا دور دورہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حیا کی چادر عطا فرمائے اور بے پردگی اور بے حیائی کے معاملات سے بچنا نصیب فرمائے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کیسی خطرناک اور کتنی گہری قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو، لہٰذا کسی سے حسد نہ کیجیے۔ جیلسی اچھی چیز نہیں ہے، یہ انسان کو اندر سے برباد کر دیتی ہے، اور حسد کرنے والا گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ عزت، دولت، شہرت، حسن، مقام، یہ سب دینے والا رب ہی تو ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے ہمیں کیوں پرابلم ہونی چاہیے؟ تو حسد نہ کیجیے، کیونکہ حاسد خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور یہ حسد جو ہے، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ سب کا بھلا سوچتے رہیے۔ بزرگ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ تیسری بات جس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے، کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے راندائے درگاہ ہو کر، یعنی مردود ہو کر، کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق کا ذمہ دار، ہر خون ناحق کا حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا۔ ایک اور بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جو شخص برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، قیامت تک اس برے طریقے کے ایجاد کرنے کی وجہ سے جو اس پر عمل کرتا رہے، اس ایجاد کرنے والے کو، اس انیشیٹو لینے والے کو، اس برے کام کی ابتدا کرنے والے کو یہ عذاب اور یہ گناہ دیا جاتا رہے گا، وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک، صالح، ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما۔ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنا۔ اور ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے رب کریم تمام بے اولاد مسلمانوں نیک، صالح اور ثواب جاریہ بننے والی اولاد عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ جاری ہے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی واقعہ ہوگا، ایک اور قصہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے اور قرآن پاک کے فیضان کو حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن، قرآن۔